بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین النحو کی آج کی کلاس میں سبق نمبر 7 معرفہ اور نکرہ کی تمرینات حمل کریں گے۔ اس میں تمرین نمبر 1 ہے درجہ ذیل جملوں میں معرفہ اور نکرہ کی نشاندہی کرو، اور اگر معرفہ ہے تو یہ بتاؤ کہ معرفہ کی کون سی قسم ہے۔ یعنی یہ جملے دیے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو معرفہ اور نکرہ الگ الگ کرنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ معرفہ میں یہ کون سی قسم ہے۔ جیسے یہ حاذا المسجد صغیر، تو یہاں پر حاذا بھی معرفہ ہے اور المسجد بھی معرفہ ہے، صغیر نکرہ ہے، تو ہمیں صرف معرفہ بتانا ہے اور اس کی قسمیں بتانی ہے۔ نکرہ تو اس کی کوئی قسم ہوتی نہیں ہے، تو حاذا معرفہ ہے، اس میں اشارہ ہے۔ المسجد معرفہ ہے، معرف باللام ہے، الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہے۔ دوسرا جملہ ہے تلک المدرسۃ کبیر، تو یہاں پر تلکا بھی معرفہ ہے اور المدرسۃ بھی معرفہ ہے، کبیرۃ نکرہ ہے۔ تلکا اس میں اشارہ ہے، المدرسۃ معرف باللام ہے، یعنی الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہے۔ تیسرا جملہ ہے عمر ولد ذکی، عمر معرفہ ہے، ولد نکرہ ہے، ذکی نکرہ ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکا ولد ہے اور کوئی بھی ذہین ذکی ہے۔ تو یہاں عمر علم ہے، معرفہ کی قسم علم، کسی شخص کا نام، مخصوص نام۔ چوتھا جملہ بیت خالد شامخ، تو یہاں پر بیت نکرہ تھا لیکن مضاف ہو گیا خالد کی طرف، اس لیے یہ معرفہ ہو گیا، تو اس کو ہم کہیں گے مضاف الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ ہے بیت، اور خالد معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے، اور شامخ نکرہ ہے۔ کان یوسف غلاما جمیلا، تو کانا تو فعل ناقص ہے، یوسف معرفہ ہے، علم ایک خاص شخص کا نام ہے، غلامن نکرہ ہے، جمیلا نکرہ ہے۔ تو بس یہی بتانا ہے، ترجمہ نہیں کرنا، لیکن میں کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں۔ ہذا معنی یہ، المسجد معنی مسجد، یہ مسجد صغیر چھوٹی ہے، یہ مسجد چھوٹی ہے۔ تلک المدرسۃ کبیرۃ، تلک معنی وہ، المدرسۃ معنی مدرسہ، وہ مدرسہ، کبیرۃ بڑا ہے، مؤنث ہے مبتدا تو خبر بھی مؤنث۔ عمر ولد ذکی، عمر ایک ذہین لڑکا ہے، عمر ایک ذہین لڑکا ہے، یہ دونوں خبر ہیں، ٹھیک ہے۔ بیت خالد شامخ، مضاف مضاف الیہ ہے، خالد کا گھر، خالد کا گھر، شامخ اونچا ہے، بلند ہے۔ کان یوسف غلاما جمیلا، کان معنی تھے، یوسف معنی یوسف، غلام معنی لڑکے، جمیلا معنی خوبصورت، یوسف علیہ السلام خوبصورت لڑکے تھے۔ ابھی اور باقی ہیں یہ تین جملے اور۔ چھٹا انت قارئ، انت یہ معرفہ ہے، قارئ نکرہ ہے، انت ضمیر ہے، اس میں ضمیر، معرفہ میں معرفہ کی قسم اس میں ضمیر، انت معنی تو، قاری قاری ہے، تو قاری ہے۔ انا خطیب، انا معرفہ کی قسم ضمیر ہے اور میں معنی ہے، خطیب نکرہ ہے، مقرر، میں خطیب ہوں، میں مقرر ہوں۔ ذالک الرجل طبیب، ذالک یہ معرفہ کی قسم ہے، اس میں اشارہ، اور الرجل معرفہ ہے معرف باللام، ترجمہ ہے وہ آدمی، طبیب نکرہ ہے، ڈاکٹر ہے، وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ تو بہرحال یہ تمرین حل ہوئی۔ تمرین نمبر 2 بھی دیکھ لیجئے، درجہ ذیل اسماء نکرہ کو معرفہ میں تبدیل کرو۔ یہ سب نکرہ ہیں، آپ کو معرفہ بنانا ہے، تو بس الف لام لگا دیجئے، سب میں معرفہ بن جائیں گے۔ طفل سے الطفل، غلام سے الغلام، جاریۃ سے الجاریۃ، شاب سے الشاب، شیخ سے الشیخ، عجوز سے العجوز۔ ترجمے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا، بس طفل کوئی بھی بچہ تھا، اب الطفل سے خاص بچہ ہو گیا ہے، غلام کوئی بھی لڑکا یہ غلام تھا، الغلام سے خاص ہو گیا ہے، جاریۃ سے کوئی بھی باندی اور لونڈی تھی، الف لام لگ کے خاص ہو گئی ہے، شاب سے کوئی بھی نوجوان تھا، الف لام لگ کے خاص ہو گیا ہے، شیخ سے کوئی بھی بزرگ بوڑھا تھا، الف لام لگ کے خاص ہو گیا ہے، عجوز سے کوئی بھی بوڑھی عورت یا بوڑھا اور آدمی تھا، بوڑھی عورت تھی، الف لام سے خاص ہو گئی ہے، اور جب الف لام لگے گا تو آخر سے 2 پیش ہٹ کر ایک پیش رہ جائے گا، الطفل، الغلام، الجاریۃ، الشاب، الشیخ اور العجوز۔ اس کے بعد تمرین نمبر 3، تمرین نمبر 4، تمرین نمبر 5، تمرین نمبر 6 اور تمہارے تمرین نمبر 7 ہے۔ تو ابھی آپ ایک اور کریے، تمرین نمبر 3 کہ درجہ ذیل اسماء معرفہ کو نکرہ سے میں تبدیل کرو۔ یہ معرفہ اسم دیے ہوئے ہیں، آپ کو نکرہ بنانے ہیں، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ
अलवरक़ी से अलिफ लाम हटाइए, दो ज़ेर लगाइए, लौनु वरक़िन कर दीजिए, लौनु वरक़िन। ठीक है, अभी तर्जुमा है, कागज़ का रंग, एक ख़ास कागज़ का, क्योंकि अलिफ लाम लगा है, जब अलिफ लाम हट जाएगा तो किसी भी कागज़ का रंग, कागज़ का रंग हो जाएगा, एक कागज़ का रंग। तो यहाँ से अलिफ लाम हटाइए, अलवरक़ी से दो ज़ेर कर दीजिए, लौनु को ऐसे ही रहने दीजिए। बाबुल बैती है, घर का दरवाज़ा, ख़ास घर है, अलिफ लाम लगा है, तो आप कह दीजिए बाबू बैतिन, किसी भी घर का दरवाज़ा या एक घर का दरवाज़ा। कलमुल हिब्री है, आप लिख दीजिए कलमु हिब्रिन, इंक का की कलम, रोशनाई की, किसी भी किस्म की रोशनाई की कलम। अर्रअसुल कबीरू है, दोनों पे अलिफ लाम है, तो दोनों से अलिफ लाम हटाइए, दोनों पर पेश कर दीजिए, रअसुन कबीरुन। इसके माने अर्रअसुल कबीरू माने बड़ा सर, जब अलिफ लाम हट जाएगा तो रहेगा एक बड़ा सर। तो ये मुज़ाफ मुज़ाफिले नहीं है, तो यहाँ पहले में भी तब्दीली होगी, दूसरे में भी तब्दीली होगी, रअसुन कबीरुन। इसके बाद पाँचवीं है अल-लिसानु अल-मुतकल्लिमु, ये भी मौसूफ सिफत है, दोनों पर अलिफ लाम है, दोनों से अलिफ लाम हटाइए, दोनों को आखिर में पेश कर दीजिए, लिसानुन मुतकल्लिमुन, कलाम करने वाली ज़बान, बोलने वाली ज़बान, लिसानुन मुतकल्लिमुन। लौनुल कुर्रासती है, मुज़ाफ मुज़ाफिले, तो लौन को ऐसी रहने दीजिए, अल कुर्रासती से अलिफ लाम हटाइए, लौनु कुर्रासतिन, ज़ेर मुज़ाफिले पर ज़ेर आता है, लौनु कुर्रासतिन, एक कॉपी का रंग। अल मिंदीलु अल जमीलु है, दोनों मारफा हैं, तो दोनों को नकरा कर दीजिए, मिंदीलुन जमीलुन, मिंदीलुन जमीलुन, एक खूबसूरत रुमाल। तो ये हमारी 3 तमरीन हो गई। आइंदा क्लास में इंशाल्लाह तमरीन नंबर 4, 5, 6, 7 वगैरह हल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।